ہوٹل میں ایک مولانا صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ, ہم دونوں گئے. ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے ہوٹل میں ملازم ہیں, کک ہیں, وہ کیا بنا رہی ہیں, فش, اور قریب میں واکر میں ان کا بچہ روتا ہے تو اس کو بھی جھولے دے رہی ہیں, اور ہمارے لیے فش تیار ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو, یہ آزادی ہے. یہ کیا ہے؟ سارا دن ہم جیسے سینکڑوں مردوں کو یہ فش بنا کے کھلا رہی ہے, اور ساتھ میں بچہ بھی پال رہی ہے. اس کو انہوں نے کیا نام دیا ہوا ہے؟ آزادی. میں نے کہا یار اللہ کا فضل ہے, ہماری مشرقی عورتیں کیسے عیش کر رہی ہیں بھائی, ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ آدمی. پھر بھی شکر کے 2 بول سننے کو ترس جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, پھر بھی برداشت کرتا ہے بھائی, اور اپنا حق سمجھ کے لیتی ہے, اور لینا بھی چاہیے. آپ کو بولا تھا 12 انڈے واپسی پہ لیتے ہوئے آنا, کیوں نہیں لائے؟ یہ حق ہے نا بھائی. جیسے قرضہ مانگ رہا ہوتا ہے نا آدمی, مشرقی عورتیں اس طرح سے شوہر سے نان نفقہ مانگتی ہیں جیسے اپنا قرضہ واپس مانگ رہا ہوتا ہے. ابے میں نے تجھے 20 لاکھ روپے دیے ہوئے سالے 1 سال ہو گیا, دیتا کیوں نہیں ہے؟ اس طرح سے اپنا حق اس طرح سے مانگتا ہے نا. ارے تو بیوی جب نان نفقہ مانگتی ہے شوہر سے, بتاؤ کون سا والا اسٹائل ہوتا ہے؟ قرضہ مانگنے والا یا قرضہ واپس مانگنے والا؟ وہ یہ تھوڑی بولتی ہے کہ پلیز دیکھیے بچوں نے ناشتہ کرنا ہے, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ واپسی پہ 2 عدد بریڈ لیتے ہوئے آئیں, اور ساتھ میں 6 انڈے بھی ہو جائیں تو میں خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی. یہ اسٹائل ہوتا ہے. بولو نا کیا ہو گیا, آپ کو تو زیادہ پتہ ہے یار, سب کو پتہ ہے. وہ بھکاریوں والا اسٹائل نہیں ہوتا, ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ اسٹائل یہ ہوتا ہے, آپ کو کل بھی کہا تھا راشن ختم ہو گیا ہے, میں دوبارہ نہیں کہوں گی, آپ کو پتہ ہے نا میرا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے نا میرا. پھر میں جب گھر میں برتن توڑوں گی, ہنگامے کروں گی, تو آپ میرے بھائی کو فون کرو گے کہ اس اخلاق ٹھیک نہیں ہے. انسان کی برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی. میں پاگل ہوں یہاں پہ. اس وقت تو بڑے دعوے کیے ہوئے تھے جب شادی کے لیے رشتہ بھیجا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا, اور انڈے نہیں لائے جاتے آپ سے. 3 دن سے کہا ہوا ہے ڈبل روٹی لے کر آؤ. اس کے بعد آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہوتا ہے, کر کچھ بھی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں میری غلطی ہے, میں اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار. تو خدا کی قسم یہ عورت کو حق کس نے دیا ہے؟ بولو نا, اسلام نے دیا ہے کہ بھئی شہزادیوں کی طرح رہو, کھاؤ, تمہارا حق ہے. اور قرآن کا انداز دیکھو یار. قرآن نے جب ڈیورس ہو جائے نا, طلاق ہو جائے, تو قرآن, میں پہلے سوچتا تھا کہ یار قرآن نے یہ کیوں کہا ہے کہ لا تخرجوہن من بیوتہن, طلاق کے فوراً بعد عورت کو گھر سے نہ نکالو. یہ قرآن کی عدت آپ کے گھر میں گزارے گی, خرچہ کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے, جب تک کہ وہ کہیں اور نکاح کے قابل نہیں ہو جاتی. عدت کے دوران کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. تو شریعت یہ بھی نہیں چاہتی اب اس کا خرچہ اس کے باپ پر آئے, اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ یہ خود کمائے, یہ بھی نہیں چاہتی کہ کسی اور پہ ذمہ داری ڈالی جائے. تو اسلام کہتا ہے کہ اب جب عدت پوری ہوگی تو اس کو نکاح کی اجازت ہوگی, اس سے پہلے یہ کہیں اور نکاح کر نہیں سکتی. تو لہذا جس نے ڈیورس دی ہے, عدت کے دوران بھی سارا خرچہ طلاق دینے والے کے کندھوں پر ہے. حالانکہ آپ کہہ سکتے ہو جب میں نے ڈیورس دے دی میرا تعلق ختم ہو گیا, اسلام کہتا ہے ختم ہو گیا, مگر جب تک کہیں اور یہ نکاح کے قابل نہیں ہے, عدت پوری نہیں ہوتی, خرچہ آپ نے اٹھانا ہے اور رہائش بھی آپ نے دینی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ڈیورس کے بعد, طلاق کے بعد عورت جب آپ کے گھر رہے گی, اور طلاق بھی ہو چکی ہے اور گھر بھی آپ کا ذاتی ہے, ڈاکومنٹس آپ کے نام ہے, سب کچھ, تو وہ آپ بیوی کا گھر ہے یا آپ کا گھر ہے؟ بولو نا بھائی, آپ کا گھر ہے نا. تو قرآن یوں کہتا کہ طلاق کے بعد ان عورتوں کو اپنے گھر سے نہ نکالو, یوں ہونا چاہیے تھا نا, لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن نے کہا لا تخرجوہن من بیوتہن, ان عورتوں کو ان کے گھروں سے, بولو بھائی, نہ نہیں. اللہ نے شوہر کے گھر کو کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ عورت کی طرف, کیونکہ مرد یہ احسان جتلا سکتا ہے کہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, یہ تجھے جہیز میں نہیں ملا.
نکل یہاں سے. اللہ نے کہا یہ اس کے باپ کا گھر ہے. جب تک وہ تیری بیوی ہے اور جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی, یہ اسی کا گھر ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ کس کا گھر ہے؟ اس کا. لہذا تو احسان نہیں کر رہا اس کو گھر میں رکھ کے, احسان نہیں کر رہا. اللہ نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ عورت کی طرف. ٹھیک ہے, مالکانہ حقوق تیرے ہیں, لیکن جب تک یہ تیری وائف ہے, تیری بیوی ہے, تو یہ گھر کس کا ہے؟ اس کا گھر ہے. بلکہ اس کا لقب گھر والی پڑ گیا ہے. عربی میں اہل بیت گھر والی, اور اردو میں گھر والی. تو